سیدہ کائنات نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجیت کے اندر آنے کا شرف خود سے اپنی طرف سے ایک نفیسہ نامی جو خاتون تھی ان کے ذریعے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا. اور اس طرح جناب ابو طالب نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کر دیا. اور ایسی جامع شخصیت کی حامل تھیں سیدہ کائنات سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اپنا مال و دولت کو بہت مالدار تھیں. سارا کا سارا مال و دولت حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈھیر کر دیا, جسے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے دین کی خاطر اللہ کے راستے میں خرچ کیا. اور اس بات کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اظہار بھی فرمایا کہ جب کبھی بات ہوئی, ایک دفعہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بات کی کہ آپ کیا اس بڑھیا کا تذکرہ کرتے رہتے ہیں. جب یہ بات سنی تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑے تاریخی کلمات سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمائے. اور آپ نے فرمایا کہ یہ وہ ہیں کہ جب سب نے میرا انکار کیا اس نے میری تصدیق کی. چونکہ سب سے پہلے جس ہستی نے تمام اس کے اوپر جو ہے نا وہ متفق ہیں, مردوں میں, خواتین میں, بچوں میں, بوڑھوں میں, سب سے پہلے جس ہستی کو اسلام قبول کرنے کا اعزاز ملا ہے وہ سیدہ کائنات سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں. مردوں میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نمبر آتا ہے, اور بچوں میں پھر سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور پھر جو غلاموں کے اندر جنہیں اعزاز حاصل ہوتا ہے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور یہ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی سیدہ کائنات سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں خرید کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے وقف کیا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیہ کے طور پر پیش کیا تھا, جنہیں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہ غریبوں کے غلاموں کے سہارا تھے اور ان کے والی تھے, آپ نے انہیں آزاد کر دیا.